بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اس ویڈیو کے توسط سے آپ کے سامنے کتاب آؤ شاعری سیکھے کا مختصر تعارف رکھنا چاہتا ہوں۔ اس کتاب میں 8 چیزیں ہیں: 20 اسباب، علم قافیہ، عیوب سخن، 60 سوالات اور ان کے تشفی بخش جوابات، 31 مشہور و مستعمل بحریں اور ان پر کہی گئی مشہور نظمیں اور نعتیں، ریاضت شعری کی چند جھلکیاں، تقطیع کی مثالیں اور اساتذہ کی جانب سے قیمتی نصیحتیں۔ یہ 20 اسباب انتہائی آسان انداز میں مرتب کیے گئے ہیں اور بالکل شروع سے اس میں سکھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ سب سے پہلے قافیہ اور ردیف کے بارے میں بنیادی باتیں بتائی گئی ہیں، اور پھر قافیے کی اقسام، قافیہ بندی کے اصول، اور پھر اس کے بعد وزن کے بغیر ہی مقفع جملے بنانے کا پورا طریقہ سکھایا ہے۔ پھر اس کے بعد شعر کے وزن کی مشق کروائی گئی ہے، اس کے بارے میں بالکل ابتدا سے متحرک اور ساکن سے شروع کر کے فعول، فاعل، مفاعیل وغیرہ پورے طور پر ان کو سمجھایا گیا ہے اور ان کی مشقیں کروائی گئی ہیں، اور پھر نظم کہنے کا اور غزل کہنے کا طریقہ پورا بتایا گیا ہے کہ ان میں کن چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے، کون سی باتیں مد نظر رکھ کر نظمیں اور غزلیں کہنی چاہیے، پورا تفصیل کے ساتھ ان ساری چیزوں کو بتایا گیا ہے۔ اور ان اسباق میں مشہور اصناف سخن بھی پیش کی گئی ہیں اور ان کو بھی سمجھایا گیا ہے کہ مثلا نظم کیا ہوتی ہے، غزل کیا ہوتی ہے، رباعی اور مثنوی میں کیا فرق ہے، قطعہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ان اسباق میں آپ کو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ملیں گی۔ علم قافیہ کے اندر جو روایتی علم قافیہ ہے اس کو بھی پیش کیا گیا ہے آسان کر کے، اور اس کے علاوہ ناچیز کی اپنی تھوڑی سی کاوش ہے روی کے بارے میں، اس کو پورا کھول کر اور آسان انداز سے سکھانے کی کوشش کی ہے، اور روی، حرف روی اور قافیہ کب درست ہوتا ہے کب غلط ہوتا ہے، یہ ساری باتیں اس میں تفصیل کے ساتھ بتائی گئی ہیں۔ عیوب سخن کے اندر شتر گربہ، عیب تنافر، دولخ، تاکید لفظی، تاکید معنوی، شکست ناروا، اور وزن سے لفظ کب خارج ہو جاتا ہے، اور پھر وزن کے اعتبار سے حروف کی پوری اقسام کہ کس قسم کے حروف ہوتے ہیں، کون سے حروف ہمیشہ شمار ہوتے ہیں، کون سے ہمیشہ شمار نہیں ہوتے، اور کون سے حروف ایسے ہیں جن کو شمار کرنے کے لیے شاعر کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ انہیں وزن میں شمار کرے یا نہ کرے۔ یہ ساری باتیں عیوب سخن کے تحت تفصیل کے ساتھ پیش کی گئی ہیں۔ تو یہ 8 باتیں اگر آپ کو تفصیل کے ساتھ پڑھنی ہیں، سمجھنی ہیں، تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو یہ کتاب حاصل کرنی ہوگی۔ کتاب حاصل کرنے کا طریقہ نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہے، وہ دیکھ لیجئے۔ اور اس کتاب کے جو اسباق ہیں اگر وہ آپ میری نگرانی میں حل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ فیس بک پر میرا گروپ ہے مکتب علوم شریعت کے نام سے، وہ جوائن کر لیں۔ اس گروپ میں اس کتاب کے تمام اسباق موجود ہیں۔ آپ وہ گروپ جوائن کرنے کے بعد کسی بھی وقت ان اسباق کا مطالعہ کر سکتے ہیں اور ان اسباق میں جو کام دیا ہے وہ حل کر کے وہاں دکھا سکتے ہیں۔ آپ کا کام وہاں مکمل طور پر چیک کیا جائے گا، اور اسباق مکمل ہونے کے بعد ہم اسناد بھی دیتے ہیں، اور وہ سند آپ اپنے گھر پہ منگوا بھی سکتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کتاب کے اندر جو اسباق ہے وہ آپ مجھ سے پرائیویٹ طور پر ان کو حل کریں تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ مجھ سے ای میل ایڈریس پر رابطہ کر لیں یا میرے فیس بک پیج پر ان باکس میں مجھ سے رابطہ کر لیں، تو پھر میں انشاءاللہ آپ کو مکمل طریقہ بتا دوں گا کہ آپ کو کتاب آؤ شاعری سیکھے کے اسباق میری نگرانی میں گروپ کی شکل میں اگر حل کرنے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے اور اس کی کتنی فیس ہے، اور پرائیویٹ طور پر اگر حل کرنے ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہے اور اس کی کتنی فیس ہے۔ تو یہ سب باتیں انشاءاللہ میں آپ کو بذریعہ ای میل بھی بتا سکتا ہوں، اور اگر آپ چاہیں تو فیس بک پر مجھ سے رابطہ کر لیں۔ یہ سارے لنک اور ای میل ایڈریس یہ سب انشاءاللہ آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔